انسانی زندگی کے عام طور پہ 3 مراحل ہوتے ہیں. ایک بچپن ہے، دوسرا جوانی اور تیسرا مرحلہ بڑھاپے کا مرحلہ ہے. ان تینوں مراحل میں سے جو سب سے اہم مرحلہ ہے زندگی کا وہ جوانی کا مرحلہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر فرمایا ہے وہاں اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ جو شخص اپنی جوانی میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی زندگی گزارتا ہے، خاص طور پہ اپنی عزت کے حوالے سے پاک دامن رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی روز قیامت جن لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا ان میں سے یہ نوجوان بھی ہوگا جس نے پاک دامنی کی زندگی اختیار کی اور جوانی میں اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کا رستہ اختیار کیا. جوانی کا یہ دورانیہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت اس طرح واضح فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روز محشر جو 4 سوال کرنے ہیں انسان سے کہ انسان کا پاؤں بھی وہاں سے ہل نہیں سکے گا جب تک ان کا جواب نہیں دے لے گا، ان میں سے ایک جوانی کے متعلق بھی سوال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا ان شبابہ فیما ابلا، اے بندے میں نے تجھے جوانی دی تھی اس کو کہاں بوسیدہ کر کے آیا ہے. جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، جن حالات میں رہ رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارے جوان بچے بچیاں، ایسا ممکن نہیں ہے کسی بھی انسان کے لیے کہ وہ اپنے بچوں کو گھر بٹھا لے، گھر کو تالے لگا دے. ایسا ممکن نہیں ہے. ان کی تعلیم ہے، انہوں نے معاشرے کے اندر سروائیو کرنا ہے، معاشرے کے اندر نکلنا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اس معاشرے سے کٹ کے زندگی گزار سکتا ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے. اور اسی معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اس کی خرابیاں جو ہے ان کے باوجود اپنے آپ کو بچانا، اپنے بچوں کو بچانا، نوجوان نسل کو بچانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اور اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے ہماری رہنمائی نہیں کی ہے، اسلام نے ہمیں بتایا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً ایسے حالات میں بھی ہماری رہنمائی کی ہے کہ جب ہر طرف برائی ہو، ہر طرف خرابی ہو تو ان حالات کا بھی مقابلہ کرنا ہے اور ان حالات میں بھی اپنے آپ کو پاک دامن رکھنا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ اگر عمل کیا جائے تو آج یہ مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اس کے لیے جو اسلام نے رستہ ہمیں دیا ہے وہ رستہ نہ تو عیسائیوں والا ہے، رہبانیت والا رستہ ہے کہ جن میں خود ساختہ طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اپنی خواہشات کو کچل دیا. حالانکہ حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے. آپ اخبارات میں بھی پڑھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ یہ ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور یہ حلیہ اختیار کرتے ہیں کہ ہمارا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے جتنے سکینڈل جو ہے دنیا کے سامنے آتے ہیں اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اسلام نے انسان کی جو فطری خواہشات ہیں ان کو کچلا نہیں ہے بلکہ ان کو صحیح رستہ دیا ہے. یہ اسلام کی خوبی ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی جو ایک فطری خواہش ہے، سیکس کی خواہش جو ہے، اس کو صحیح لائن دی ہے. اس کو یہ نہیں کہا کہ یہ ختم ہو جائے گا یا اور جو ہے نا اس کو بالکل جو ہے وہ نظر انداز اسلام نے نہیں کیا ہے، اس لیے کہ یہ ناممکن نہیں ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اسلام نے جو رستہ ہمیں دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ دیا ہے کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، کہ جب کوئی شخص نوجوان ہو جاتا ہے اس کی یہ فطری ضرورت جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ رکھی ہے، اس کے ساتھ نپٹنے کا جو سب سے محفوظ رستہ ہے وہ نکاح کا رستہ ہے. اس سے محفوظ رستہ کوئی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نوجوانوں کی جماعت، جو تم میں سے نکاح کی طاقت رکھتا ہے فلیتزوج، اسے چاہیے کہ نکاح کر لے. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس کی نگاہ میں پاکیزگی آ جائے گی، نکاح جھک جائے گی، اور جو اس کی فطری ضرورت ہے اس طرح اللہ تعالیٰ اس کی فطری ضرورت کو پورا کر دے گا. اس کی شرمگاہ جو ہے وہ بھی محفوظ ہو جائے گی، وہ بدکاری سے بچ جائے گا. ہر بندہ جو ہے اس کے مسائل ہوتے ہیں، کئی دفعہ ممکن نہیں ہوتا
تو اس کا پھر دوسرا رستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ اگر کسی کے لیے ایسا ممکن نہیں ہے، کوئی تعلیم کا سلسلہ ہے، کوئی انسان کو اور مجبوریاں ہیں، ضروریات ہیں، تو پھر اسلام نے یہ بتایا کہ عبادات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر کے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کے اوپر کنٹرول کرے، اور اس کا جو سب سے محفوظ رستہ ہے وہ فرمایا کہ روزہ ہے۔ روزے کے ذریعے انسان اپنی نفس کی جو خواہشات ہیں ان کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ فرمایا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، جو اس کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ روزے رکھے۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، یہ روزے جو ہے یہ اس کی اس نفسانی خواہش کو جو ہے وہ دبا دیں گے، اور اس کی عزت اور عصمت جو ہے وہ محفوظ رہے گی۔ اس کے علاوہ بھی اسلام نے جو حفاظتی تدابیر ہیں وہ یہ بتائی ہیں کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، بدکاری کے قریب نہ جاؤ۔ تو میں یہ عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں سے آگاہ کریں اور انہیں بتائیں کہ یہ جو اللہ رب العزت نے جس معاشرے کے اندر ہمیں پیدا کیا ہے، اگرچہ برائی ہر طرف پھیلی ہوئی ہے لیکن اپنے آپ کو برائی سے بچانا ہے، اس لیے کہ مسلمان کے لیے پاک دامنی اس کا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ عفت اور پاک دامنی، وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کی کل متاع جو ہے وہ اسی کے اندر ہے کہ وہ پاک دامن رہے۔ بدکار لوگ بھی بدکار کو پسند نہیں کرتے، چاہے جائے کہ کوئی پاک دامن جو ہے وہ کسی بدکار کو پسند کرے۔ آپ جانتے ہیں معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے پردے رکھے ہوئے ہیں، ہر وقت دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللہ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال دے۔ لیکن جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں، اگر کوئی فرد جو ہے اس کا کوئی سکینڈل نمایاں ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتا ہے، تو جو لوگ خود مبتلا ہوتے ہیں وہ بھی اس شخص کو لعن طعن کرتے ہیں اور شخص کو جو ہے وہ برا بھلا کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فطرت کے اندر، مسلمان کی فطرت کے اندر پاکیزگی رکھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، جو بھی بدکاری کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھا جائے، اور اس کے لیے اسلام نے لڑکیوں کو پردے کا حکم دیا ہے، نگاہ جھکا کے رکھنے کا، بچا کے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ ساری وہ چیزیں جو اسلام نے ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں سکھائی۔ تو پاک دامنی جو ہے اس کو اختیار کرنا یہ ہر مسلمان بچے اور بچی کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ یہ اس کی کل متاع حیات ہے۔ اگر پاک دامنی نہیں ہے تو یقین جانیے یہ زندگی جو ہے یہ خود انسان کے لیے اجیرن بن جاتی ہے۔ جو لوگ جو راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں وہ خود اپنی زندگیوں سے تنگ آ جاتے ہیں اور ان کی زندگی خود ان کے لیے تنگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں کہ ایک مناسب فاصلہ اور ایک دوسرے سے دوری اور حیا کا پہلو جو ہے جہاں تک انسان اختیار کر سکتا ہے اس کو اختیار کر کے انسان پاک دامنی جو ہے اس کو اختیار کرے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو یہ سبق دیں اور یہ سمجھائیں کہ پاک دامنی ہی تمہارا سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ باقی تعلیم جو ہے، ہنر جو ہے، فن جو ہے، اس کی حیثیت ثانوی ہے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ اپنی عزت جو ہے اس کو بچانا یہ مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو سامنے رکھ کر اپنی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری بھی، ہمارے بچوں کی بھی حفاظت فرمائے اور انہیں پاک دامنی کی زندگی نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔